ہوتا ہے تو صحافی میں اور سوشل میڈیا انفلوئنسر میں فرق نہیں ہوتا. ماضی میں یہ تھا کہ صحافت کو دبایا جاتا تھا مختلف ہتھ کنڈوں کے ساتھ. اب جو ہے وہ صحافیوں کے مقابل جو ہے وہ کچھ لوگ کھڑے کر دیے گئے ہیں. اب آپ کو کسی کو سینسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ ٹرولز بٹھا دینے ہیں، اس کے خلاف بات کروا دینی ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے عوام کی طرف سے کہ یہ جو صحافی ہوتے ہیں ان کو اوپر سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح بولنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے. تو آپ یہ بتائیں بطور صحافی، بطور نیوز اینکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی آزادی ہے، کتنی پرسنٹ آزادی ہے 100 میں سے کہ بلاول زرداری یا عمران خان؟ بلاول صاحب. بلاول صاحب. ہاں. اچھا، بلاول زرداری یا نواز شریف؟ بلاول صاحب. بلاول صاحب. ہاں، ان میں امیدیں ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بلاول زرداری یا مریم نواز؟ بلاول. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایک صحافی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی فیملی کو مینیج کرنا، دوستوں کو ٹائم دینا اور صحافت کو ٹائم دینا؟ کیا آپ ان کے لیے بولیں گے؟ نیشنل میڈیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہی سیڈ اور شی سیڈ کی صحافت چلتی ہے. وہاں پہ لوگوں کے شوز کہاں نظر آتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. گورنر تھے محمد زبیر صاحب، وہ نون لیگ کے رہنما رہے، مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کے ترجمان رہے ہیں. جس دن انہوں نے نون لیگ سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اسی دن میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. وہ میرے لیے بڑا یادگار انٹرویو ہے. جی السلام علیکم. آج ہم دھرتی ٹی وی کے آفس میں جا رہے ہیں اور ہمارا ایک بہت اچھا کلاس فیلو ثناء اللہ ہاشمانی، ان سے بات کرتے ہیں ان کے لائف اور ان کی جرنی کے حوالے سے. ثناء اللہ جو ہے وہ ہمارا کلاس فیلو تھا. اور اب السلام علیکم ثناء اللہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے؟ چلے آپ کے مائک لگاتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ثناء اللہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم. ثناء اللہ بھائی پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. یہ مجھے بتائے کہ صحافت کی طرف آنا اور یہ جرنی طے کرنا بچپن سے خواہش تھی یا پھر اتفاقاً آ گئے اس فیلڈ میں؟ دیکھیں کامران، صحافت کا جو آنا ہے وہ میری بچپن کا جو ہے نا وہ سفر تھا. بچپن سے خواہش تھی صحافت میں آنے کی. ایجوکیشن میں والدین کا ہر ایک خواب ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بڑا بن کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. تو میرے والدین کی بھی اسی طرح سے خواہش تھی میں جو ہوں وہ ڈاکٹر بنوں. اچھا. تو پھر میں نے میڈیکل کی تیاری کی، ٹیسٹ دیا، بی ڈی ایس میں سلیکشن ہو گئی. اچھا. تو بی ڈی ایس کے بعد جو ہے میں نے بی ڈی ایس کو دیکھا جب، تو مجھے اس میں مزہ نہیں آیا. تو میں نے کراچی یونیورسٹی میں میتھس کمیونیکیشن میں ٹیسٹ دیا ہوا تھا. اچھا. وہاں پر ایڈمیشن ہو گیا اور جیسے ہی وہاں پہ ایڈمیشن ہوا تو پھر آپ لوگوں سے مل گئے تو وہاں زیادہ مزہ آنے لگا. تو میڈیکل کو پھر میں نے چھوڑ دیا اور صحافت کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا. اچھا. وہاں پہ سب دوست ملے. آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک دوست تھا اننت پرکاش صاحب. میرا پہلا جو یونیورسٹی میں انٹریکشن تھا وہ اس کے اننت کے ساتھ تھا. اچھا. تو اس کے ساتھ بڑا مزہ آیا اننت کے ساتھ مل کے. اور اس کے بعد سب دوست ملے، دیکھا پرکھا سب کو، ایک اچھا سا ماحول بن گیا، گھر جیسا ماحول بن گیا. اس کے بعد جو ہے پھر 4 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. اچھا. ثناء اللہ بھائی یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ کا پہلا ٹی وی پروگرام تھا تو اس ٹائم کیسا فیل ہوتا تھا؟ دیکھیں میں نے جب اسٹارٹ کیا تو یونیورسٹی میں مجھے 2 ماہ ہوئے تھے. اس کے بعد میں نے کام بھی ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیے تھے. اس کے بعد جو ہے پھر میں ٹکر پہ رہا، واٹس ایپ پہ رہا، وہاں پہ خبریں بنانا، سب ایڈیٹر کے طور پہ میں نے کام کیا. اس کے بعد 2020 میں مجھے چانس ملا نیوز کاسٹنگ کا. میں آواز ٹیلی ویژن میں تب کام کرتا تھا. وہ میرے لیے جب پہلا دن تھا اور الحمدللہ وہ 12 ربیع الاول کی رات تھی. اور جو میں نے پہلی خبر پڑھی تھی، بڑی مبارک رات تھی. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے وہ پہلی خبر جو میں نے پڑھی تھی وہ حضور کے جشن کے حوالے سے تھی. اور بڑا ایکسائٹیڈ تھا میں، پوری فیملی، سب دوست، یونیورسٹی کے دوست. اور جب 12 کے بلیٹن میں ہم آنیر گئے تو وہ بڑا یادگار لمحہ تھا جو آج بھی یاد ہے. یہ مجھے بتائیں یار کہ جو صحافت کی طرف لوگ آ رہے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے. تو صحافی میں اور سوشل میڈیا انفلوئنسر میں فرق نہیں ہوتا. کتنی مشکل ہے صحافی کی زندگی؟ دیکھیے پاکستان میں صحافت جو ہے وہ بہت سالوں سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اس کی مشکلاتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ماضی میں یہ تھا کہ صحافت کو دبایا جاتا تھا مختلف ہتھ کنڈوں کے ساتھ. اب جو ہے وہ صحافیوں کے مقابل جو ہے وہ کچھ لوگ کھڑے کر دیے گئے ہیں. اب آپ کو کسی کو سینسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ نے سوشل میڈیا پہ ٹرولز بٹھا دینے ہیں، اس کے خلاف بات کروا دینی ہے، آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ سوشل میڈیا نے صحافت کو جہاں مجھے یہ لگتا ہے جہاں پر لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے، وہیں پہ مس انفارمیشن اور فیک نیوز کو بھی اس نے زیادہ بڑھا دیا ہے. اور صحافیوں کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے ایک صحافت کی، کیونکہ کریڈیبلٹی کے ساتھ ہی بغیر صحافت تو نہیں ہو سکتی. تو کریڈیبلٹی کو جو بڑا نقصان پہنچا ہے وہ ہماری ڈیجیٹل میڈیا نے پہنچا ہے. اور جو خبر صحافی بڑے مشکلوں سے وہ لاتا تھا، اب وہ اگر خبر چل جاتی ہے تو لوگ اپنے حساب سے جو ہے وہ چلا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بغیر کسی کریڈٹ کے دیے ہوئے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے صحافیوں کی جو خبریں ویسے ہی چوری ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو کریڈیبلٹی کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے اور صحافت کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب جیسے ہماری مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ خود ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو رہی ہے، تو جو ڈیجیٹل مین اسٹریم یا میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں ہمارے، وہ ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی ہے، انڈیویجول لوگوں کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لیکن جو ادارہ ہے اس کی کریڈیبلٹی ہے. تو ان فیوچر سب نے ہی ڈیجیٹل پہ جانا ہے، ہم نے آپ نے سب نے ڈیجیٹل پہ کام کرنا ہے، لیکن کریڈیبلٹی کے ساتھ. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ جس ٹی وی چینل میں ہوں وہ ایک خاص لینگویج کی ہے، سندھی کی ہے، تو اب انشاءاللہ اردو میں اور پھر پوری پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم کب آپ کو ان میڈیا چینلز پہ دیکھیں گے جو پورے پاکستان میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں؟ دیکھیں ریجنل کسی بھی چینل میں کام کرنا مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ مشکل ہے. اچھا. ہاں، اور اس وہ آپ جب کسی بھی ریجنل چینل میں کام کرتے ہو تو آپ کے لوگوں کی آپ سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ آپ ان کے لیے بولیں گے. نیشنل میڈیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہی سیڈ اور شی سیڈ کی صحافت چلتی ہے. وہاں پہ لوگوں کے ایشوز کہاں نظر آتے ہیں، آپ مجھے بتائیں. وہاں پہ آپ کو عام بندے کا کوئی مسئلہ آپ کو نہیں دکھتا. وہاں پہ صرف ان کو صحافت، وہ جو سیاست ہے، سیاست سے فرصت نہیں ملتی تو لوگوں کی بات کہاں کی جائے. تو ریجنل میڈیا پہ عام لوگوں کی بات ہوتی ہے اور عام لوگوں کے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا ٹف بھی ہے، آپ کو اس میں زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اردو میں بھی ہم نے کام کیا ہے، مختلف ویب سائٹس کے اوپر اسٹوریز دی ہیں، کوئی انٹرنیشنل اداروں کے لیے بھی اسٹوریز کی ہیں. لیکن جو اپنی زبان کے اندر رہ کر کام کرنے کا مزہ ہے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے کا مزہ ہے، وہ صحافت کے ساتھ ساتھ آپ ایک خدمت بھی کر رہے ہو اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی. تو وہ بڑا اچھا ہے، اور انشاءاللہ سون آگے بڑھیں گے اور اس پہ بھی کام کریں گے، کیونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے. تو سوچ رہے ہیں کہ اس پہ ڈیجیٹل پہ جا کر جو ہے وہ نیشنل لینگویج میں اس پہ کام کریں. لیکن ایک چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ ہم جو اردو چینلز ہیں ہمارے 4-5، ہم ان کو نیشنل میڈیا کہتے ہیں. وہ نیشنل میڈیا نہیں ہے، اچھا، وہ مین اسٹریم میڈیا ہے. نیشنل میڈیا اصل جو اس کو ہم ریجنل کہہ رہے ہیں یہ ہے نیشنل میڈیا، وہ ہے ریجنل، وہ مین اسٹریم میڈیا ہے. اچھا ثناء اللہ، یہ مجھے بتائیے کہ جو آپ پروگرامز کرتے ہو، سب سے اچھا پروگرام اس طرح، ویسے تو آپ کو آپ نے بڑی محنت کی ہوگی، ریسرچ کی ہوگی، سب پسند ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہترین جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس اس پہ تو حد کر دی میں نے؟ دیکھیں وہ فارمر گورنر تھے محمد زبیر صاحب، وہ نون لیگ کے رہنما رہے، مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کے ترجمان رہے ہیں. جس دن انہوں نے نون لیگ سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اسی دن میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. وہ میرے لیے بڑا یادگار انٹرویو ہے، اور بہت ساری چیزیں جو انہوں نے اس میں ڈسکلوز کی تھی کہ جو محمد زبیر صاحب تھے ان کے اختلافات کس وجہ سے ہوئے نون لیگ سے، وہ شہباز شریف ان اختلافات کی وجہ بنے تھے، اور وہ انہوں نے سب چیزیں اس میں ڈسکلوز کی. وہ میرے لیے اچھا. یہ مجھے بتائیے کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ صحافیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا، کتنی مشکل ہے صحافت یہاں پہ؟ اور مطلب کوئی اس طرح دھمکی یا کوئی اس طرح؟ وہ تو دھمکیاں اور یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. جب بندہ صحافت میں آتا ہے تو ان چیزوں سے پھر ڈرنا نہیں ہوتا، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں ہم نے جن کو ہائی لائٹ کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کانسیکوینسز کی بھی باتیں ہوتی رہیں کہ بھائی آپ بھگتیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کوئی ایشو نہیں. بہت سارے کیسز ایسے ہم نے ہائی لائٹ کیے. نصر اللہ گڈانی کا معاملہ ہم نے بڑا زبردست طریقے سے ہائی لائٹ کیا، اس میں بڑے فیوڈلز اس میں انوالو تھے. تو بہت سارے کیسز ہیں، ایسی مثالیں ہیں. لیکن ظاہر ہے صحافت کرنی ہے تو پھر ان چیزوں پہ تو نہیں ڈرنا. اچھا، اب جو سیگمنٹ ہے اس پہ آپ نے ایک جملہ یا ایک لفظ بولنا ہے. ڈیجیٹل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا؟ مین اسٹریم میڈیا وتھ کریڈیبلٹی. اچھا، مین اسٹریم میڈیا یا پرنٹ میڈیا؟ دیکھیں جب پرنٹ میڈیا کا بھی ابھی ایسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ پر اس کی ابھی اثر رسوخ ہے پرنٹ میڈیا کا، لیکن اس کی جگہ پر جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا جو ہے وہ بڑا اثر ہے. اچھا، بلاول زرداری یا عمران خان؟
بلاول صاحب. بلاول صاحب. ہاں اچھا بلاول زرداری یا نواز شریف؟ بلاول صاحب. بلاول صاحب. ہاں اچھا یہ ایسے تو نہیں کہ آپ کراچی سے ہیں تو اس کی نہیں اس میں فرق ہے نا. ہوں دیکھیں ہر کسی کی سیاسی جو اپنی اسٹریٹجی ہے وہ الگ ہے. خان صاحب کی سیاست ہم نے دیکھی, نواز شریف صاحب کی سیاست دیکھی. ابھی بلاول صاحب کا بھی ٹائم ہے, ان کو بھی آنا ہے. اچھا ان میں امیدیں ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ان کا نام جو ہے وہ اچھا ان میں امیدیں ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بلاول زرداری یا مریم نواز؟ بلاول. اچھا کتاب یا سوشل میڈیا؟ کتاب. اچھا وہ ایک شخصیت کا نام مجھے آپ بتائیں جس نے آپ کی شخصیت سازی میں اور یہاں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہو. دیکھیں اس میں بہت سارے دوست ہیں. اس میں اگر میں اسکولنگ کے حوالے سے دیکھوں تو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے انور سولنگی صاحب, ان سے بڑا سیکھا, ان سے بہت سیکھا. انہوں نے جو ہے ہم پہ محنت کی, بہت ساری چیزوں میں رہنمائی کی. اس کے بعد ہمارے دوست سید معراج جہانیہ ہیں, ایڈوکیٹ سید رحمان شاہ صاحب ہیں, اور بھی بعض دوست ہیں. لیکن میڈیا میں جب ہم دیکھتے ہیں, عبدالرزاق سروئی صاحب میرے استاد ہیں, زہیب زرداری صاحب میرے استاد ہیں. ان لوگوں سے ہم نے بڑا سیکھا. پرنٹ میڈیا میں اگر میں نے پرنٹ میں بھی کام کیا ہے, ڈیجیٹل کے ساتھ, الیکٹرانک میں تو کر ہی رہے ہیں, لیکن پرنٹ میں بھی کیا ہے. تو پرنٹ میں جو ہیں استاد مدثر سنگراسی صاحب, ان سے ہم نے بڑا سیکھا. وہ بڑا ان سے مزہ آیا کام کرنے میں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایک صحافی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی فیملی کو مینیج کرنا, دوستوں کو ٹائم دینا اور صحافت کو ٹائم دینا؟ بہت زیادہ مشکل ہے. جب آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہو نا, تو پھر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہو. آپ کی جو کمٹمنٹ ہے, صحافت ہوتی کمٹمنٹ کے ساتھ ہے. فیملی کو ٹائم بہت کم دیتے ہیں. اب جیسے میں یہاں پر ہوں کراچی میں, تو میرا گاؤں جانا سال میں 2 بار یا زیادہ سے زیادہ 3 بار, وہ بھی چند دنوں کے لیے, 3 دنوں کے لیے, 4 دنوں کے لیے, 5 دنوں کے لیے. تو فیملی کو ٹائم تھوڑا سا کم دینا پڑتا ہے, کیونکہ ابھی ہمارے اسٹرگل کے دن ہیں. اگر ابھی ہم اپنی فیلڈ کو کمٹمنٹ کے ساتھ ٹائم دیں گے تو آگے کچھ کر پائیں گے. یہ مجھے بتائیے کہ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں گھر والے, والدین اور گاؤں والے, وہاں پہ جو آپ کے دوست تھے, وہ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ الحمدللہ جب وہ بتاتے ہیں, ابھی بھی ریسنٹلی کچھ ایشوز ہوئے تھے ہمارے علاقے کے, جو میں نے ہائی لائٹ کیے, پھر ان پہ ایکشن بھی ہوا. تو اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہو, ان کی آواز بنتے ہو. فیملی میں فیملی کے کزن سب جو ہیں وہ کہیں جاتے ہیں تو پھر میرا تعارف کرواتے ہیں وہاں پہ کہ ہمارا کزن ہے یا ہمارا چچا زاد بھائی ہے یہ. تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے تعارف سے لوگ کسی کے ساتھ جا کے ملیں, کسی کو کوئی کام ہو جائے, تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائے کہ جو نئے لوگ ہیں, نئے اسٹوڈنٹ ہیں اور جرنلزم کی طرف آتے ہیں, ہم جب یونیورسٹی گئے تو پہلے دن ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگ جرنلزم کی طرف کیوں آئے, یہ انڈسٹری تو اب ڈاؤن فال پہ ہے, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں میڈیا ڈاؤن فال کی طرف نہیں ہے, فارمیٹ کی تبدیلی ضرور ہوئی ہے. اب جیسے ماضی میں پرنٹ میڈیا کو عروج تھا, پھر ہم نے الیکٹرانک کا دیکھا, اب ہم ڈیجیٹل کا دیکھ رہے ہیں. تو نوجوان جتنے بھی ہیں وہ میڈیا میں ضرور آئیں, اپنی صحافت کو کیری آن کریں, لیکن وہ جہاں مین اسٹریم میں اپنا قدم رکھیں, وہاں ساتھ ساتھ اپنا ڈیجیٹل کا بھی جو ہے وہ سلسلہ شروع کریں. اگر وہ انڈیویجول سطح پہ کر سکتے ہیں تو انڈیویجول سطح پہ کریں, ورنہ کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہو جائیں. لیکن اس شعبے کو چھوڑیں نہیں. اگر کوئی پڑھے لکھے نوجوان جو آواز بلند کرنا چاہتے ہیں, جو قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آئیں گے, اگر وہ ڈیجیٹل کی طرف نہیں آئیں گے, تو پھر وہ لوگ آ جائیں گے جن کی وجہ سے اس ملک کو نقصان ہوا ہے, اس صحافت کو نقصان ہوا ہے. وہ جو اس گیپ اگر ہم نے ویکیوم پیدا کر لیا تو پھر دوسرے لوگ آ کے اس میں بس جائیں گے, پھر جو ہے وہ کام خراب ہو جائے گا. اچھا آخر میں ایک میرے ذہن میں اور سوال آ رہا ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے عوام کی طرف سے کہ یہ جو صحافی ہوتے ہیں ان کو اوپر سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح بولنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے. تو آپ یہ بتائیں بطور صحافی, بطور نیوز اینکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی آزادی ہے, کتنی پرسنٹ آزادی ہے 100 میں سے کہ اپنی بات آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ, ہر ادارے کی الگ الگ اپنی اپنی پالیسیز ہیں. تو ادارے جو ہیں وہ آزاد تو نہیں ہیں, میڈیا آؤٹلیٹس اسپیشلی پاکستان کے اندر. اور جہاں تک بات ہے ڈکٹیٹ کرنے کی, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایشوز بیسڈ پہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے. کوئی ایشو آ گیا تو اس حوالے سے کبھی کبھی انسٹرکشنس آ جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی تھوڑی سی لمٹ میں رہنا ہے. اچھا بہت شکریہ ثناء اللہ, آپ نے ٹائم دیا, بڑی خوشی ہوئی. اور ہم اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسٹوڈیو میں بھی, تو بہت شکریہ. آخر میں اگر آپ پیغام کوئی دینا چاہتے ہیں تو کسی کے لیے؟
سب سے پہلے تمام نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کریں، اچھا کرنے کی امید رکھیں اور مایوس نہ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان مایوس ہو کر جو ہے وہ اس ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں، اور وہ اس جو نظام ہے اس سے جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ تو مایوس نہ ہوں، اچھے کی امید رکھیں اور خود اپنا جو آؤٹ پٹ ہے وہ دیں، اپنا حصہ ڈالیں اچھے کے لیے، تو انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ ثناء اللہ۔ تو دوستو آپ نے سنی ان کی باتیں، ثناء اللہ ہاشمانی میرے یونیورسٹی کی بھی فرینڈ ہیں، اور میں بڑا فخر کرتا ہوں ان کو جب دیکھتا ہوں کہ جب یہ پروگرام کرتے ہیں، اور اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ ان کو اور بھی ترقی دے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔